السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرے پیارے بچوں. انشاءاللہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، ہمارے ممی پاپا کو، ہماری بھائی بہنوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اور پورے امت مسلمہ کو ہر بیماری، ہر آفت و بلا، مصیبت، پریشانی، تکلیف، غم، ہر چیز میں عافیت سے رکھے، محفوظ فرمائے اور حفاظت سے رکھے. تو بچوں آمین. تو بچوں ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا پہلے، تو اس ٹاپک کے اندر ہم نے حفظ حدیث اسٹارٹ کیا. تو حفظ حدیث کے اندر جو بھی ہم ٹاپک اسٹارٹ کرتے ہیں، اس ٹاپک کا ٹاپک کے اوپر جو ٹاپک کا میننگ ہوتا ہے، تو ہمیشہ میں اس کے اوپر آپ کو زور دیتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں ٹاپک کا میننگ یاد ہونا، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. تو بچوں ہم سب سے پہلے حفظ حدیث کا جو ڈیفینیشن، جو تعریف ہے کہ حفظ کسے کہتے ہیں اور حدیث کسے کہتے ہیں، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. تو حفظ حدیث، اس کی جو تعریف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا، جیسے ہم صورتیں یاد کرتے ہیں مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر جاتے ہیں تب، تو صورتوں کا کیا ہم حفظ السورہ ہو گیا. کیا ہو گیا وہ؟ حفظ السورہ. قرآن یاد کرنے اسٹارٹ کر دیں تو وہ حفظ قرآن ہو گیا. اسی طریقے سے ہم ابھی حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھ کر یاد کر رہے ہیں اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، تو وہ کیا ہوا؟ حفظ حدیث ہو گیا. تو یہ کس نے بتائی؟ اس کے اندر ہم نے اس کا میننگ بھی یاد کیا ابھی حفظ حدیث کی تعریف کے اندر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی باتوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو، ڈیڈ، سیڈ اینڈ ڈیڈ انگلش میں یہ کہتے ہیں. تو اردو میں ہم پڑھتے ہیں، اس لیے میں آپ کو اردو میں ٹوٹلی بتا رہا ہوں. ٹوٹلی اردو کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوئی بات اور کیے ہوئے کام، اسی کو کہتے ہیں حدیث. کیا کہتے ہیں؟ حدیث. اور اس کو ہم میمورائز کر لیں، اس کو مائنڈ میں یاد کر لیں پڑھ کر، اس کو کہیں گے حفظ حدیث. ہم نے دیکھا اور سنا بھی، کس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دیکھا بھی کرتے ہوئے اور سنا بھی. یہ ہو گیا حدیث. کیا ہو گیا؟ حدیث ہوا. اور اس کو یاد کرنا، یہ حفظ حدیث ہوا. تو اس تعریف کو بھی ہم نے یاد کیا تھا. اور پھر لیسن نمبر 1 کے اندر الدین یسر، دین آسان ہے، اور وہ ایمانیات کی حدیث ہے. لیسن نمبر 2 عبادات کی حدیث، مفتاح الجنت الصلاۃ، یہ بھی نماز کے بارے میں کہ جنت کی کنجی نماز ہے. ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے تو اس نماز کی پابندی کی جو چابی ہے، اس چابی سے جنت ہماری کھل جائے گی. بچوں ہم نے یہ 2 حدیثیں ہم نے اس وقت ایک حدیث یاد کی تھی. کون سی حدیث؟ ایمانیات کے اوپر سے. اور آج جو ہے ہم لیسن نمبر 2 یاد کریں گے، یہی مفتاح الجنت الصلاۃ. میں نے جو ابھی آپ کو بتایا، سوری بچوں کہ ہمارے 2 حدیث نہیں ہوئی تھی، ایک ہی حدیث ہوئی تھی، اس لیے ہم لیسن نمبر 2 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے حفظ حدیث کا ہے، اور اس حفظ حدیث کے اندر ہم لیسن نمبر 2 سے ہمارا لیسن ہے، اور اس سبق کو ہم پڑھیں گے اور اس کو پڑھ کر یاد کریں گے اور ہمیشہ یاد رکھیں گے. تو چلو بچوں، ہم اچھی طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کر کے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے. سبق نمبر 2، حدیث نمبر 2، عبادات پر. ہماری جو حدیث ہے وہ عبادت پر ہے. کس پہ ہے؟ عبادت پر. عبادات.
کوئی بھی نماز کی عبادت ہو یا پھر دوسرے تسبیحات کی عبادت ہو، جو بھی ہو وہ سب عبادت میں، جیسے روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب بھی عبادت میں داخل ہے۔ تو بچوں آج جو ابھی ہم پڑھیں گے وہ نیچے ہے مفتاح الجنت الصلاۃ، یہ حدیث ہے۔ اب اس کا ترجمہ، جنت کی کنجی، مینس کنجی کسے کہتے ہیں؟ چابی۔ دیکھو اندر دیا ہی ہوا ہے، نماز ہے۔ پھر سے اچھی طریقے سے دیکھو، سبق نمبر 2، حدیث نمبر 2، عبادات پر، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ ترجمہ، جنت کی کنجی، چابی نماز ہے۔ بچوں ہم نے پڑھا، یہ یاد ہو گیا، اب ہم اس کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے، تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بچوں ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سب سے پہلے ہیڈنگ کے اندر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارا سبق نمبر 2 کے اندر عبادات پر، تو عبادات سے مراد کیا ہے؟ تو عبادات سے مراد ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج وغیرہ وغیرہ۔ تو بچوں یہ ہوا 5 چیزیں۔ اس کے دیکھو، نماز پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ روزہ رکھنا، روزہ ہم کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو یہ روزہ بھی کیا ہے؟ ایک اللہ کا حکم ہے تو ہم پورا کر رہے ہیں۔ نماز بھی اللہ کا حکم ہے، وہ پورا کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہوا؟ عبادت ہوا۔ اب دیکھو آگے، حج کرنا، تو حج بھی ایک اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، اتنے پیسے ہیں کہ ہم اس سے حج کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ کا حکم ہے کہ آپ حج کر لو، تو ہم حج کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ حج کرنا سب کیا ہوا؟ عبادت ہوا۔ اب زکوٰۃ دینا، تو ہمارے پاس مال ہے، پیسے ہیں زیادہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی زکوٰۃ نکالیں، اور ہم اس کی زکوٰۃ نکال کر دیتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں ان کو۔ تو یہ پیسہ ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں زکوٰۃ کے نیت سے، تاکہ ہمارا مال کلین ہو جائے، تو اس لیے اللہ کا حکم ہے، یہ ہم جو پورا کر رہے ہیں وہ سب کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ سب کس میں شامل ہے؟ عبادات میں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب کرنا، ذکر کرنا، اور کوئی پرابلم ہو یا کچھ بھی ہو تو ہم روزہ کی نیت بھی کرتے ہیں کہ میں 2 روزہ نفل رکھوں گا۔ اس طریقے سے 2 رکعت اور زیادہ پڑھنا، صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجات پڑھتے ہیں، یہ سب کرنا کیا ہوا؟ دعائیں مانگنا، یہ سب کیا ہوا؟ عبادت میں شامل ہے بچوں۔ تو اس طریقے سے یہ ہے۔ تو سبق نمبر 2 اچھی طریقے سے دیکھو، اب ہم حدیث اچھی طریقے سے اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں اور اس کو یاد کرتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کو اس کا جو ترجمہ ہے اس کے اوپر سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جو ہماری حدیث ہوگی اسی کے اوپر سے۔ سبق نمبر 2، حدیث نمبر 2، عبادات پر، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ ترجمہ، جنت کی کنجی، چابی نماز ہے۔ پھر سے سبق نمبر 2، حدیث نمبر 2، عبادات پر، مفتاح الجنت الصلاۃ۔ ترجمہ، جنت کی کنجی، چابی نماز ہے۔ بچوں یاد رکھنا، میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ہی، کنجی مینس اس کا مطلب یہ ہے، اس کا میننگ یہ ہے چابی، نماز ہے۔ تو جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ جنت کی جو کی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں کی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہمیں چابی چاہیے نا، ہمیں جنت چاہیے، تو جنت کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کی چابی خریدنی پڑے گی، اس کی چابی لینی پڑے گی۔ تو ہم اللہ سے چابی لینا ہے ہمیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اس کی کنجی چابی کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو پھر ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، تو ہم کریں گے بچوں نماز کی پابندی انشاءاللہ۔ جو پورے دن کے اندر
رات اور دن کے اندر جو 5 ٹائم کی نماز ہم پر فرض ہے اس کو ہم پابندی سے پڑھیں گے موت تک. کب تک؟ موت تک. تو پھر بعد میں وہ چابی ہمیں مل جائے گی. اور اس پابندی سے پڑھنے سے تمام جو اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کے جو وعدے ہیں، ہم تمام صرف چابی نہیں بچوں، اس سے اتنا بڑا فائدہ ہوگا. جو اللہ کے وعدے ہیں وہ سب وعدے کہ ہم مستحق ہو جائیں گے، اور وہ سب وعدے اور رحمتیں برکتیں وہ سب کچھ ہم پر برسے گی. تو بچوں ہم 5 ٹائم کی نماز پابندی سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ہمیں نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا. دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا. تو بچوں ہم نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں اور پورے امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے امت مسلمہ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور ہر بلا، ہر مصیبت، ہر آفت سے حفاظت فرمائے. تو بچوں یہ عبادت کریں گے تو اللہ ہم سے خوش ہوں گے. تو کریں گے انشاءاللہ. تو اب دیکھو بچوں ہم پڑھتے ہیں سبق نمبر 3. سبق نمبر 3 کے اندر حدیث نمبر 3 معاملات پر. من غش فلیس منا. ترجمہ: جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. سبق نمبر 3 حدیث نمبر 3 معاملات پر. من غش فلیس منا. ترجمہ: جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. بچوں یہ سبق نمبر 3 ہے، حدیث نمبر 3 ہے. تو کون سی حدیث ہے؟ دیکھو کس کے اندر سے ہے؟ عبادت میں سے ہے کہ ایمانیات میں سے ہے؟ یہ حدیث ہے معاملات پر. تو معاملات سے مراد کیا ہے؟ اب یہ معاملات پر ہے، اس کا میننگ ہمیں سمجھنا ہے کہ معاملات کسے کہتے ہیں. تو دیکھو بچوں معاملات کسے کہتے ہیں، معاملات سے مراد کیا ہے؟ معاملات سے مراد بیچنا، خریدنا، کوئی چیز کرائے پر دینا یا کرائے پر لینا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرنا. تو بچوں آپ لوگ چھوٹے ہیں، میں نے 3rd اسٹینڈرڈ کے اندر بھی پڑھایا تھا یہ حدیث، اس کے اندر پڑھایا ہے بچوں کو. اور جو میں نے اگزامپل دیے ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں. آپ کو آپ کے مطابق میں بتاتا ہوں. جیسے آپ کسی کو بک دے رہے ہیں اور سامنے والا بک لے رہا ہے، تو آپ اس کو بک کیسی دیں؟ جیسے آپ نے اچھی طریقے سے دی تو اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو بک بھی اسی طریقے سے اچھی طریقے سے پہنچائے. یہ کیا ہوا؟ معاملات ہوا. اور وہ پہنچائے گا اچھی طریقے سے ویسے ہی تو یہ کیا ہوا؟ رائٹ ہوا. نہیں تو وہ معاملات برابر نہیں ہیں، وہ رانگ ہوگا. وہ آپ کو خراب کر کے پہنچائے یا آپ کی بک کو گھوم کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ رانگ ہو جائے گا، یہ غلط ہے، یہ معاملات اس کا برابر ہے نہیں. تو آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ جب بک دے، اب بچے نے آپ کو یہ کہا کہ بک کے اندر ہمیں یہ لیسن لکھنا ہے، اور پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر وہ لیسن نہیں ہے، تو بھی آپ کو اس کو بک دے رہے ہیں، تو آپ کا بھی یہ معاملات کیسا ہوا؟ غلط ہوا، رانگ ہوا. اس کو دینا نہیں چاہیے. اس کے اندر جو ہے اس نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے یہ لیسن لکھنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس میں وہ لیسن نہیں ہے تو بھی آپ دے رہے ہیں، تو آپ کا یہ معاملات کی لینا دینا کیسا ہوا؟ غلط ہو گیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ابھی ہم نے ترجمہ میں پڑھا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. تو ہمیں اس طریقے سے سامنے والے کو جو ہے وہ بتا دینا چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں کہا کہ مجھے یہ لیسن چاہیے، ہمیں پتہ ہے
کہ نہیں ہے تو ہمیں اسی وقت اسے کہہ دینا چاہیے. کیوں؟ تاکہ یہ دھوکہ نہ ہو، یہ رانگ نہ ہو. اس لیے مسلمان کبھی ایسا کرے گا نہیں. تو بچوں ہم مسلمان ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہر بات میں کلین رہنا چاہیے، صاف رہنا چاہیے. ہر معاملات میں جو جس طریقے سے دے اس کو اسی طریقے سے پہنچائے، جو جس طریقے سے کہے اس کو اس کے مطابق ہی ہم سچ بتائیں. جو بھی ہو، ہے تو کہے کہ ہاں ہے، اور نہیں ہے تو ہم اس کو کہہ دیں کہ اس میں نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے بچوں. اور انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے. آمین. تو بچوں یہ ہمارا ریویژن تھا، تو اس کو اچھی طریقے سے یاد کرو اور یاد رکھو. یہ ہمارا ریویژن نہیں ہے، سبق ہے بچوں. سوری، ریویژن تو میں نے 3rd اسٹینڈرڈ والوں کو دیا ہے، اس لیے آپ کا یہ سبق ہے. تو اسٹوڈنٹس، بچوں، انشاءاللہ اس حدیث کو ہم یاد اچھی طریقے سے رکھیں گے، ہمارے بھائی کو سکھائیں گے، ہمارے دوستوں کو سکھائیں گے، تاکہ ہم نے جو میں نے آپ کو فضیلت بتائی کہ جو جس شخص کو 40 حدیثیں یاد ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے جس دروازے سے بھی جانا ہے اس دروازے سے انٹر ہونے کا ہمیں اللہ سے پرمیشن مل جائے گی. اللہ نے پرمیشن دی ہے جو یہ 40 حدیثوں کو یاد کرے گا اس کو. تو ہماری 3 حدیث ہو گئی. اس طریقے سے ہم 7 اسٹینڈرڈ میں پہنچیں گے، وہاں تک ہماری 40 حدیث ہو جائے گی، اور 40 حدیث ہم یاد کر لیں گے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور اس کو فائدہ پہنچانا بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو، ہمارے پڑوس میں، ہماری سوسائٹی میں. تو ہم اس سب چیزوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو فالو کریں گے اور اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. چلو بچوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.